یہ لاہور کی جامع مسجد وزیر خان تھی، جہاں ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ مسجد کے اسپیکر سے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی ایک باروب اور جلال سے بھرپور آواز آئی: مسلمانوں، راج پال گستاخ نے ہمارے نبی محترم کی ناموس پر حملہ کیا ہے۔ مسجد کے قریب سے گزرتے علم الدین نامی ایک نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ پوچھ گچھ کرنے پر معلوم ہوا کہ لاہور کے ایک راج پال نامی ہندو نے حضور علیہ السلام کے بارے میں ایک گستاخانہ کتاب شائع کی ہے۔ راج پال کا کیس سیشن کورٹ میں چلا تو سیشن کورٹ نے کیس ثابت ہونے پر راج پال کو مجرم قرار دے دیا، لیکن راج پال کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے پر جج دلیپ سنگھ نے راج پال کو رہا کر دیا۔ اس دوران 18 سالہ علم الدین نامی اس نوجوان نے ایک خنجر خریدا اور راج پال کو واصل جہنم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پوچھتے پوچھتے علم الدین راج پال کی دکان پر جا پہنچا۔ جب علم الدین کو یقین ہو گیا کہ یہی بدبخت راج پال ہے تو علم الدین نے خنجر سے اس کے سینے پر وار کیا اور اس بدبخت کو جہنم واصل کر دیا۔ اب یہاں یہ بات اہم ہے کہ راج پال کو قتل کرنے کے بعد علم الدین وہیں ڈٹ کر کھڑا رہا۔ علم الدین کو گرفتار کر کے میاں والی جیل میں رکھا گیا۔ علامہ اقبال کی خصوصی درخواست پر قائد اعظم علم الدین کا کیس لڑنے کے لیے لاہور تشریف لائے۔ ناظرین، آدھا پاکستان تو اسی دن بن چکا تھا جب علم الدین کا کیس لڑنے کے لیے قائد اعظم اور آپ کے پیچھے علامہ اقبال کیس کی فائلیں اٹھا کر عدالت میں داخل ہوئے۔ پیشی کے دوران جب جج نے آئیں بائیں شائیں کی تو قائد اعظم کہنے لگے کہ جناب، اب جانتے ہی نہیں کہ مسلمان اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے علم الدین سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم عدالت میں کہہ دو کہ قتل کرتے وقت میں ہوش میں نہیں تھا، جوش میں آ کر میں نے راج پال کو قتل کیا، تو میرے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی عدالت تمہیں پھانسی نہیں دے سکے گی۔ اس پر علم الدین نے جواب دیا کہ جناب، جب سے میں جیل گیا ہوں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس قتل سے انکاری ہو کر ایسی سعادت سے خود کو محروم کر لوں؟ عدالت کے حکم پر 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ پہلا عدالتی کیس تھا جو محمد علی جناح ہار چکے تھے۔ ناظرین، اکثر ہی قائد اعظم کو ایک اعلیٰ پائے کا سیاستدان اور وکیل ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن قائد اعظم کی دین سے محبت، اسلام کے سنہری اصولوں کی پاسداری اور ان پر کامل یقین کے پہلوؤں کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی وہ آپ کے رگ و ریشہ میں رچ بس گئی تھی۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ان کے ایمان میں تزلزل نہ آیا۔ قائد اعظم کی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں کوئی تضاد نہ تھا۔ وہ جس طرح صاف ستھرے باہر سے تھے اتنے ہی صاف ستھرے اندر سے بھی تھے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ قائد اعظم کو ولی اللہ کہتے تھے۔ آپ نے اپنے تمام مریدین سے فرما دیا تھا کہ اگر کسی نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا تو وہ میرا مرید نہیں۔ نہ صرف پیر سید جماعت علی شاہ بلکہ اس وقت کے تمام اہل نظر لوگ قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے۔ 1934 میں جب قائد اعظم لندن سے واپس ہندوستان آئے تو ایک علامہ نے پوچھا کہ ہم سب آپ کو واپس لانے کی کوششیں کر رہے تھے لیکن آپ نہیں مانے، لیکن اب آپ کیسے واپس آ گئے؟ قائد اعظم نے کہا کہ یہ راز میں آپ کو ایک شرط پر بتاؤں گا کہ آپ کسی کو یہ بات نہیں بتائیں گے، یا کم از کم جب تک میں زندہ ہوں۔ علامہ صاحب کی رضامندی پر قائد اعظم نے بتایا کہ ایک رات میں سو رہا تھا کہ اچانک میرا پلنگ ہلنے لگا۔ جب میں جاگا تو کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں پھر سے سو گیا، میرا پلنگ ایک بار پھر سے ہلنے لگا۔ میں پھر سے جاگا لیکن اس بار بھی کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں پھر سے سو گیا۔
تیسری بار میرا پلنگ پھر سے ہلنے لگا۔ جب میں جاگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کمرہ نور سے منور ہے اور کمرے میں میرے علاوہ ایک نورانی شخصیت بھی موجود ہے۔ میں نے ان سے انگریزی میں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انگریزی میں ہی جواب ملا کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ میں فوراً سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کی کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو حکم ملا کہ فوراً واپس جاؤ اور آزادی کی جد و جہد کی سربراہی کرو۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ ناظرین، یہ تھے قائد اعظم کی زندگی کے وہ روحانی پہلو کہ جنہیں لبرل میڈیا ہمیشہ سے عوام کی نظروں سے دور رکھنے کی کوششوں میں مصروف رہا ہے۔